جملہ آج کہہ رہا ہوں کہ حلیہ قبر تک جائے گا، حلیہ قبر تک جائے گا، رویہ حشر تک جائے گا۔ رویے بدلو کہ حشر میں تمہارے لیے آسانی ہو، رویے بدل لو گے تو تمہارا حشر بہتر ہو جائے گا، وہاں تمہیں سایہ مل جائے گا، وہاں تمہیں پانی مل جائے گا۔ ہم رویوں پہ توجہ نہیں دے رہے، سوچتے نہیں ہیں، رویوں کے بارے میں ہمارا غور ہی نہیں ہے۔ اور رویے کیا ہیں؟ رویے رشتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بیٹا ہیں، پھر بھائی ہیں، پھر شوہر ہیں، پھر باپ ہیں، پھر سسر ہیں، کہیں ملازم ہیں، کہیں مالک ہیں، ایک ملک کے شہری ہیں، اس کے قوانین کی آپ پر پابندی لازمی ہے۔ جس مرضی ملک میں رہتے ہوں، جہاں بھی مسلمان رہتا ہے، اس ملک کے قوانین اس نے ہر قیمت پہ ان کو آبزرو کرنا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ رویے ہیں جو رشتوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جس نے رشتے سنبھال لیے اس نے رویے سنبھال لیے، جس نے رویے سنبھال لیا اس نے عاقبت سنبھال لی۔ اپنے رویوں پہ نظر رکھیں، دوسروں پہ نظر مت رکھیں، خدا کا واسطہ ہے کسی پہ نظر مت رکھیں، اپنے رویوں پہ نظر رکھیں۔ جب یہ کہا گیا کہ تو نیچے نظریں رکھ کے چل، جب نیچی نظریں ہوں گی تو کس پہ پڑیں گی؟ اپنے آپ پہ یا لوگوں پہ؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نظریں نیچی، پردے کا جو حکم ہے پہلے مردوں کو ہے، خواتین کا حکم بعد میں ہے۔ اوڑھنیاں ڈال لو اور اپنی زینت کی جگہوں کو چھپاؤ، پہلے مردوں کا ہے کہ اپنے نگاہیں نیچی رکھو۔ تو نیچی نگاہ تو کسی پہ پڑ ہی نہیں سکتی، کسی کی بلڈنگ پہ نہیں پڑ سکتی، کسی کی گاڑی پہ نہیں پڑ سکتی، ٹیمپٹیشن پیدا ہی نہیں کر سکتی، حرص و ہوا میں ہمیں مبتلا ہی نہیں کر سکتی ہماری آنکھ۔ رویے بدلیں اپنے روٹین میں۔ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، بڑی ٹریننگ ہے لوگوں کی، لوگ رٹے لگا لیتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، گفتگو جو ہے تنہائیوں میں شیشے کے آگے کھڑے ہو کے پریکٹس کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کے رویے کے بعد کملی والے کا ہے آدمی کہ یہ غلام ہے کملی والے کا، آپ کو نہ بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں، نو نو نو، وقت کہے، زمانہ کہے، لوگ کہیں کہ یار یہ تو محمدن لگتا ہے، یہ تو کملی والے کے طریقے پہ ہے، ان کا غلام ہے، ان کا ماننے والا۔ آپ کیوں تعارف کروائیں؟ تعارف کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا تعارف آپ کا رویہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب پہلی دعوت دی بنو ہاشم کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جملہ کیا کہا؟ میں نے ایک وقت تم میں گزارا ہے۔ یہ نہیں کہا میں سچا، یہ نہیں کہا قرآن سچا، یہ نہیں کہا اللہ سچا۔ اسٹرینتھ کس کو قرار دیا گفتگو کرنے کے لیے، دعوت کے لیے؟ معاشرے میں گزارے ہوئے وقت کو۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں دعوت کے لیے، کہیں پہ جا کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں نے ایک وقت تم میں گزارا ہے؟ اگر یہ نہیں کر سکتے تو خدا را اس کی تیاری کیجئے کہ آپ کہہ سکیں کہ میں 20 سال سے تم میں ہوں، بتاؤ یار میں نے کیا گھپلا کیا ہے، کوئی خرابی کی ہے تو مجھے پکڑو۔ یہ سٹیج ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ کوئی، میں ایک بات اور کہتا ہوں، وہ کام مت کر جس کی تجھے وضاحت دینی پڑے۔ بس وہ کام کیوں کرتا ہے جس کی تجھے وضاحت زمانہ تجھ سے مانگ لے، لوگ مانگ لے، معاشرہ مانگ لے؟ وضاحت جس کی دینی پڑے وہ کام مت کر، ایکسپلینیشن نہیں دینی۔ اتنی سادہ زندگی گزار، اتنی پاکیزہ صاف ستھری عام زندگی جو ہونی چاہیے۔ عام آدمی کی زندگی بہت بڑھیا ہے، اس کے ہاتھ اور زبان سے معاشرہ محفوظ رہتا ہے، وہ زندگی گزارو جس سے کسی انسان کی جان مال ناموس کو آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبان، آپ کے کسی رویے سے کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کامیاب ہیں، کملی والے کے راستے پہ ہیں۔ جتنا مرضی دور ہوں، 1445 سال ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دوری نہیں ہے۔